ان بچوں کو ان کے ملک میں جا کے آپ ہرا دیتے ہیں. تو میں آپ سے یہ بتانا چاہتا ہوں، کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے آپ کو کبھی بھی کمتر نہ سمجھیں، اپنے اندر ایک ہمت پیدا کریں. یہ جو وقت ہے یہ وقت آپ کا سونے کے ذرات سمجھیں آپ، کہ 1 سیکنڈ میں 10 سونے کے ذرات ہوتے ہیں. تو اگر آپ نے چند منٹ بھی ضائع کیے ایک دن میں تو آپ یہ سمجھیں کہ آپ نے لاکھوں روپے کا سونا برباد کر دیا. اور آپ اپنے اس ٹائم کو صحیح معنوں میں استعمال کرتے ہوئے اپنے آپ کو انتہائی ترقی کی بلندیوں پر لے جا سکتے ہیں. میرا نام ڈاکٹر انوار محمد قریشی ہے. میرا تعلق حیدرآباد سے ہے اور میں ایک نیورو فزیاٹرسٹ فزیشین ہوں. اس کے ساتھ میں اسپیشلسٹ فیملی فزیشین ہوں. میں اس وقت چیف میڈیکل آفیسر کے عہدے پر کام کرتا ہوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ایسے فیلڈز ہیں جو پاکستان میں ضرورت ہے اور یہاں کمی ہے، ان میں بھی میں نے پڑھائی کی، کام کیا اور پاکستان کے مختلف شہروں میں انٹروڈیوس کرانا شروع کیا. میں آپ کو اپنا ابتدائی تعلیم کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ ابتدائی تعلیم گھر سے شروع کی جاتی تھی اور کچھ کتابیں گھر میں پڑھانے کے بعد اسکول میں داخل کیا جاتا تھا. میں نے تقریباً 3 سال تک کی ایجوکیشن 6 سال کی عمر سے پہلے گھر میں حاصل کی اور اس وقت ایس کے رحیم اسکول، اس میں کلاس 1 سے میں نے ایڈمیشن لیا. پرائمری ایجوکیشن میری انگلش میڈیم میں ہوئی. اس کے بعد میں ماڈل اسکول یونیورسٹی آف سندھ، وہاں سے میں نے میٹریکولیشن کیا. میری پرورش کچھ اس طرح ہوئی کہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ میرا ذہن فلینتھراپک ایکٹیویٹیز کی طرف راغب کیا گیا اور مجھے شوق پیدا ہوا کہ میں ڈاکٹر بن کے اپنے لوگوں کی خدمت کرتا رہوں. الحمدللہ میں نے جب انٹر پاس کیا تو انٹر میں نے گورنمنٹ کالج حیدرآباد سے کیا اور میں اپنے کالج میں فرسٹ پوزیشن ہولڈر رہا. لیاقت میڈیکل کالج میں میرا داخلہ ہوا پروفیشنل اسٹڈیز کے لحاظ سے. یہاں سے میرا جو سفر تھا ایک بڑا دشوار گزر وہ بنتا چلا گیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ ڈیورنگ ایجوکیشن میرا ایک بہت ہی سیویئر قسم کا ایکسیڈنٹ ہوا اور اس ایکسیڈنٹ کے نتیجے میں میری ریڑھ کی ہڈی میں موجود حرام مغز میں کچھ انجریز ہوئیں اور اس کے بعد آہستہ آہستہ گریجولی میری جو بازو اور ٹانگوں کی پاور ہے وہ کم ہوتی چلی گئی. لیکن اس تکلیف نے اور اس کمی نے میرے ارادوں کو متزلزل نہیں کیا، بلکہ میں اپنی تعلیم کو اچھے طریقے سے جاری رکھے ہوئے تھا. میڈیکل کالج کے شروع کے 6 ماہ کے دوران ہماری کارکردگی جو تھی اس پر کچھ اسکالرشپس حکومت نے دیں. الحمدللہ میں نے اس کارکردگی کی بنیاد پر گورنمنٹ آف سندھ کی ایک اسکالرشپ حاصل کی. اسی دوران دوسری اسکالرشپ میں نے آدم جی فاؤنڈیشن کی حاصل کی. میں نے میڈیکل اسٹوڈنٹ ہونے کے دوران ایسے بچوں کو مفت میں تعلیم دینا شروع کی جو بچے آگے پڑھنا چاہتے تھے لیکن وہ بھاری ٹیوشن فیسز افورڈ نہیں کر سکتے تھے. تو میں نے نہ صرف پری میڈیکل بلکہ ہر فیلڈ کے بچوں کے لیے اپنے گھر میں ایک فلور مختص کیا کہ جو لوگ اتنی اسپیس نہیں رکھتے کہ جہاں وہ اپنی پڑھائی پرسکون طریقے سے کر سکیں، وہ جگہ مستقل بنیادوں پر میں نے اپنے ارد گرد موجود لوگوں کے بچوں کے لیے وقف کی. ان کو میں تمام فیلڈز میں تیاری بھی کرواتا تھا اور ساتھ میں اسپیس بھی پرووائڈ کرتا تھا. ایک میں نے چھوٹی سی لائبریری بنائی ہوئی تھی، وہ تمام بچے وہاں سے مستفید ہوتے تھے اور الحمدللہ میرے اسٹوڈنٹس میں سے میکسیمم تعداد میڈیکل کالج میں گئی. اور اس کے علاوہ کچھ لوگ جو انجینئر بننا چاہتے تھے یا
بینکنگ سیکٹر میں جانا چاہتے تھے یا آرمی میں جانا چاہتے تھے، سب نے اپنی اپنی چیزوں کو حاصل کیا اور اپنی اپنی فیلڈ میں ترقی کی۔ ایکسیڈنٹ ہونے کے بعد میں وزن اٹھا کے نہیں چل سکتا تھا، تو میرے ہاتھ وہ بزی ہوتے تھے کسی سپورٹ کے لیے، مجھے چلنے کے لیے کوئی سپورٹ چاہیے ہوتی تھی۔ سیڑھیاں چڑھنے کے لیے میں بغیر سپورٹ کے بالکل نہیں چڑھ سکتا تھا، لیکن اس کے باوجود میں اپنی بکس ہاتھ میں پکڑنے کے بجائے، میڈیکل انسٹرومنٹ ہاتھ میں پکڑنے کے بجائے ایک بیگ میں رکھتا تھا، اور میں نے اپنے 5 سال MBBS کے اپنے دوستوں کی مدد کے ساتھ بڑے اچھے طریقے سے گزارے اور ہر جگہ نمایاں کارکردگی حاصل کی۔ ہماری فیملی کے کچھ ممبر وہ برطانیہ میں رہائش پذیر تھے، مجھے اس کی وجہ سے اسٹوڈنٹ لائف کے وقت سے انگلینڈ میں رہنے کا موقع ملا، تو میں نے وہاں سے ٹاور ہیملیٹ انسٹیٹیوٹ سے انگلش کے لیے ESOL انگلش فار اسپیکرز آف ادر لینگویجز اس کا سب سے پہلا کورس کیا۔ وہ کورس کرنے کے بعد مجھے شوق پیدا ہوا کہ ہماری چونکہ تعلیم ساری انگریزی میں ہے، تو اس میں مجھے پاکستان میں اویلیبل کورسز بھی کرنے چاہیے اور اس فیلڈ میں بھی مجھے آگے بڑھنا چاہیے۔ تو میں نے انگلینڈ سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد حیدرآباد میں ایک پہلی لینگویج لیبارٹری قائم کی۔ میں نے ایک پارٹ ٹائم میں چھوٹا سا انگریزی کا انسٹیٹیوٹ بنایا، جس میں تعلیم کے لیے اس لینگویج لیب کو استعمال کیا گیا۔ یہ وہ دور تھا جب ابھی کمپیوٹر پاکستان میں نہیں آئے تھے، بلکہ چھوٹے چھوٹے کورسز کرنے کے لیے بھی لوگ دوسرے ملکوں میں جایا کرتے تھے۔ تو میں نے اس وقت ٹیپ ریکارڈر اور ٹی وی کی مدد سے آڈیو ویژول سیٹ اپ بنایا، ٹیپ کی مدد سے، ٹیپ ریکارڈر کی مدد سے ایک ہیڈ فون کے ساتھ لینگویج لیبارٹری بنائی۔ یہ تمام کام میرا میڈیکل ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ چلتا رہا۔ اسی دوران میں میری ٹریننگ فیملی میڈیسن کی ہوتی رہی UK سے۔ جب بھی مجھے موقع ملتا تھا، یہاں سے کالجز آف ہوئے تو میں انگلینڈ جا کے فیملی میڈیسن پریکٹس میں شامل ہو جایا کرتا تھا۔ اس میں بہت سے ریسرچ کے پروگرام بھی ہوتے تھے، اور وہاں پر میں نے دیکھا کہ MBBS کرنے کے بعد ایک شخص کلینک کھولنے کا اختیار نہیں رکھتا جب تک کہ اس نے ایک مخصوص دورانیے کی ٹریننگ، جس کا ٹائم اس وقت 1 سال ہوا کرتا تھا، آج کل 3 سال ہے، کہ اپنی بنیادی ایجوکیشن حاصل کرنے کے بعد یہ ٹریننگ نہ کی ہو۔ ہمارے ملک میں فیملی میڈیسن کی ٹریننگ کسی پرائیویٹ یا گورنمنٹ کے انسٹیٹیوٹ میں نہیں ہوتی تھی، نہ ہی فیملی میڈیسن کا کوئی الگ سے سبجیکٹ ہوتا تھا۔ اب ایک بچہ جو ڈاکٹر بن کے اور 2 چیزوں میں ہاؤس جاب کرتا ہے، اسے ان 2 چیزوں کی مہارت حاصل ہو جاتی تھی، لیکن وہ تمام چیزیں نہیں سیکھ پاتا تھا۔ تو اس لیے میں نے دیکھا کہ تمام نئے گریجویٹ بچے جب وہ اپنی فیلڈ سے فارغ ہو کے اور پریکٹیکل لائف میں آ رہے ہوتے ہیں، تو انہیں بہت ساری چیزوں کے بارے میں معلومات نہیں ہوتی تھی۔ میں نے ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے یہاں پر ٹریننگ کی ابتدا کی، لوگوں کو ٹریننگ کرانا شروع کی، ڈاکٹرز کو فیملی میڈیسن کی ٹریننگ کرانا شروع کی، اور الحمدللہ میں کئی سال کی محنت کے بعد اس قابل ہو سکا کہ رائل کالج انگلینڈ UK کے جو ایگزامنرز ہیں، ان کو میں نے یہاں پاکستان میں سب سے پہلے کراچی میں فیملی میڈیسن کی 6 ماہ کی ٹریننگ شروع کروائی، اور اس کے بعد میں حیدرآباد میں شروع کی۔ لاہور میں یہ ٹریننگ کافی پہلے سے چل رہی تھی، وہاں کے جو ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ تھے انہوں نے میرا بہت ساتھ دیا، اور اس طرح مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ ایک ایسی فیلڈ جس کی کہ پاکستان میں بہت سخت ضرورت تھی، وہ میں نے یہاں شروع کی۔ اس کے علاوہ میں نے جب MBBS پاس کیا تو اس کے بعد میں نے یونیورسٹی آف لنڈن سے میڈیکل ایکوپنکچر میں ایک ڈپلومہ کیا۔ میڈیکل ایکوپنکچر بیسیکلی ایک چائنیز علاج ہے، لیکن اس کو ویسٹرن کنٹریز نے ری انٹرپریٹ کر کے
اور سائنٹیفک بنیادوں پر پڑھانا شروع کیا، تحقیقات شروع کی۔ میں اس کی بہت سی تحقیقات میں شامل رہا اور وہاں میں نے لنڈن کالج آف ایکوپنکچر اینڈ آلٹرنیٹیو میڈیسن میں پڑھانا شروع کیا۔ اس وقت میں ایک فلیٹ سرفیس پہ چل سکتا تھا، لیکن ان ایون جگہ یا سیڑھیاں چڑھنا میرے لیے مشکل ہوتا تھا۔ میں نے ان تمام مشکلات کو اوور کم کرتے ہوئے اپنی ہمت کے ساتھ نہ صرف ٹریننگ اور پڑھائی کی بلکہ پڑھانا بھی شروع کیا۔ پھر ان لوگوں نے مجھے پاکستان میں ایک اوورسیز برانچ اس کالج کی شروع کرنے کے لیے ایفیلیشن اسٹیٹس دیا، سرٹیفائی کیا، اور میں نے پاکستان میں بھی میڈیکل ایکوپنکچر کی تعلیم کو شروع کیا۔ اس کے علاوہ اور بہت سی ایسی چیزیں جو ابھی یہاں انٹروڈیوس نہیں تھیں، جن میں سب سے اہم فزیکل میڈیسن کا شعبہ آتا ہے۔ ایک شخص جو کسی بھی بیماری میں مبتلا ہو کر اور کوئی ڈسیبلٹی کے ساتھ آ جاتا ہے تو وہ ڈسیبلٹی اور اس آدمی کی ہمت، اس مریض کی ہمت ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ بظاہر وہ دوسروں پر ڈیپینڈ کرنے کا عادی ہو جاتا ہے، خود سے کام نہیں کر پاتا۔ تو اگر اس کی تعلیم ہے تو وہ چھٹ جاتی ہے، بزنس ہے تو وہ اس کا تباہ ہو جاتا ہے، کوئی جاب ہے تو جاب ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن الحمدللہ میں نے لنڈن کالج آف ایکوپنکچر اینڈ آلٹرنیٹیو میڈیسن سے فزیکل میڈیسن میں ڈپلومہ کیا، لیکن میں ابھی اپنا کوئی سینٹر شروع نہیں کر پایا تھا۔ مجھے پاکستان کے پائونیئر اس فیلڈ کے جنہوں نے کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج میو ہاسپٹل میں یہ شعبہ سب سے پہلے قائم کیا، انہوں نے مجھے انکریج کیا کہ میں اپنے طور پر ایک سینٹر قائم کر کے لوگوں کی خدمت کرنا شروع کروں۔ اسی طرح کراچی میں موجود جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں ان میں سے محبت علی صاحب، ڈاکٹر محبت علی صاحب جو اس وقت میمن میڈیکل انسٹیٹیوٹ کے ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ ہے ریہیبلیٹیشن کے، انہوں نے مجھے انکریج کیا کہ آپ اپنے طور پہ ایک ادارہ شروع کریں جس میں لوگوں کو ٹریٹمنٹ دیں، کیونکہ اس ٹریٹمنٹ میں اپنے خود ہاتھوں سے فزیکلی بہت کچھ کام کرنا پڑتا ہے، لیکن میں چونکہ اس کام کرنے کے قابل نہیں رہ گیا تھا تو اس لیے میں کلینک نہیں شروع کرتا تھا۔ انہوں نے مجھے ترغیب دی کہ میں اپنے ٹیکنیشینز وہ خود ٹرین کروں، اور ٹیکنیشین ٹرین کرنے کے بعد پھر میں انہیں اپنے ساتھ مریضوں کے ٹریٹمنٹ کے لیے ان کو رکھوں۔ اسیسمنٹ اور ٹریٹمنٹ میرا ہوتا ہے، لیکن کام کرنے کے لیے میرے ٹیکنیشینز وہ میرے ساتھ ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ میں نے جو سب سے پہلے ٹریننگ شروع کی وہ لیاقت میڈیکل یونیورسٹی ہاسپٹل، سول ہاسپٹل حیدرآباد، اس کے ڈاکٹرز کو میں نے سب سے پہلے ٹریننگ دی۔ اس کے بعد میرے پاس اس وقت ٹریننگ کے لیے بہت سے ڈاکٹرز بھی آتے ہیں جن کو کہ میں فزیکل میڈیسن کی ٹریننگ بھی دیتا ہوں۔ ٹیکنیکل بچے بھی آ رہے ہوتے ہیں، انہیں بھی میں ٹریننگ دیتا ہوں، اور یہ ساری کی ساری ٹریننگ فری آف کاسٹ ہوتی ہے، میں اس کے کوئی فیس چارج نہیں کرتا۔ تعلیم کو لے کے آگے چلیں کہ میرے پاس جو مریض ٹھیک ہو جاتے ہیں ان میں وہ تمام امراض شامل ہیں جہاں ایک فزیشین کا کام ختم ہو چکا ہوتا ہے، ایک سرجن کا کام ختم ہو چکا ہوتا ہے، اور اس کے بعد اس کی ریزیڈیول ڈسیبلٹی اسے کسی کام کرنے کے قابل نہیں رکھتی، تو میں ان لوگوں کا ٹریٹمنٹ کرتا ہوں۔ میرے انڈر میں تقریباً 15 شعبے آتے ہیں۔ میں نے ایک لاہور یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز فاطمہ میموریل کالج لاہور کی ایک اسکالرشپ حاصل کی 1 سال کی، جس میں نے ریماٹولوجی کا ڈپلومہ کیا وہاں سے۔ میرے پاس ایک میڈیکل کے شعبے میں کام کرنے کے ساتھ ساتھ فلینتھراپیکلی کام کرنے کے لیے بھی کافی کچھ موجود ہے، اور اس کے لیے میں نئی نسل کے بچوں کو اور پہلے سے موجود ایسے لوگ جو فلینتھراپک ایکٹیویٹیز میں آگے آنا چاہتے ہیں، اپنے قوم کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے بھی
میں ٹریننگز کرواتا ہوں، ٹریننگ دیتا ہوں۔ میرا تعلق میڈیکل کے علاوہ روٹری کلب کے ساتھ بھی ہے۔ میں نے روٹری کلب تقریباً 7 سال پہلے جوائن کیا اور پہلے سال میں مجھے ایک بیسٹ ممبر ہونے کا ایوارڈ دیا گیا۔ اس کے بعد میں کلب کا پریزیڈنٹ رہا اور ہر سال مجھے کوئی عہدہ ڈسٹرکٹ لیول پر دیا جاتا ہے جس میں سندھ اور بلوچستان شامل ہوتا ہے۔ میں پاسٹ اسسٹنٹ گورنر رہا ہوں۔ پچھلے سال آنے والے سال میں روٹری کا 8 گورنر ہوں گا، لیکن اس سال میرے پاس جو ایک ذمہ داری دی گئی ہے وہ نیورو اسپائنل ریہیبلیٹیشن کو سندھ اور بلوچستان میں کامن کرنے کا ٹاسک دیا گیا ہے۔ میں نیورو اسپائنل ریہیبلیٹیشن کا روٹری کی طرف سے سندھ اور بلوچستان کا چیئرمین ہوں۔ میں اپنے طور پر مختلف اویئرنیس پروگرامز کرتا ہوں، کئی شہروں میں جاتا ہوں اور وہاں اگر ضرورت پڑتی ہے تو مفت کنسلٹیشن مریضوں کے لیے وہ بھی رکھتا ہوں۔ میں نے یہ تمام چیزیں جو دیکھی اس میں مجھے ایک چیز بہت انسپائر کرتی ہے کہ ہمارے یہاں عام طور پر ایک گھر کا سربراہ وہ کام کر رہا ہوتا ہے، اس کی ایک ارننگ سے ایک پورا گھر چلتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ مہنگائی ہے، یہ جو مہنگائی ہے یہ ہر دور میں ہی ہوتی ہے۔ مہنگائی کا تعلق آپ کی انکم اور ایکسپنسز سے ہوتا ہے۔ اس کے باوجود بھی ہمارے گھر کے سربراہان اپنے بچوں کو جب تک وہ تعلیم مکمل نہیں کر لیتے مکمل طور پر سپورٹ کرتے ہیں۔ برطانیہ میں نے یہ دیکھا کہ ایک چھوٹا بچہ جس کی عمر 16 سال کراس کر چکی ہے، اب وہ اپنے والدین کا ڈیپینڈنٹ نہیں ہوتا۔ اس کے پیرنٹس کتنے بھی بڑے عہدے پر ہوں لیکن اس کو اپنے طور پر کام کرنا پڑتا ہے اور اپنے آپ کو سپورٹ کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں دیکھتے ہوئے میں نے اپنی ارلی اسٹوڈنٹ لائف سے نہ صرف خود کام کرنا شروع کیا بلکہ دوسرے بچوں کو بھی موٹیویٹ کیا کہ بیٹا آپ کے پیرنٹس نے آپ کو 12 سال کی تعلیم دے دی، آپ نے انٹرمیڈیٹ پاس کر لیا، اب آپ یونیورسٹی کی تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اپنے طور پر اپنے آپ کو سپورٹ کریں، کام کریں، محنت کریں اور پھر اپنے پسند کے شعبے میں ترقی کرتے ہوئے جائیے، اپنے ملک اور قوم کی خدمت کیجیے۔ میں چونکہ انگلینڈ میں بچپن میں رہا تو اس وقت وہاں ویزا نہیں ہوتا تھا اور وہاں رہنے کے لیے نیشنلٹی حاصل کرنے کے لیے چند مہینے اسٹے کرنا ہوتا تھا، پھر آپ اپلائی کرتے تھے کہ میں یہاں پرماننٹ رہنا چاہتا ہوں، آپ کو پرماننٹ ریزیڈنسی مل جاتی تھی۔ وہاں ہمارا گھر ہوتے ہوئے بھی میں نے پریفر اس بات کو کیا کہ جو چیزیں میں نے اس ملک سے سیکھی وہ چیزیں میں اپنے ملک میں آ کے اپنی نئی نسل کو وہ تمام چیزیں سکھاؤں اور ان کو ترقی کی طرف ایک اچھے طریقے سے گامزن کرنے کی کوشش کروں۔ الحمدللہ میں اپنی اس سوچ میں بہت حد تک کامیاب رہا اور میں نے پچھلے 30 سال کے دوران مختلف فیلڈز میں ایسے بچوں کو بھی جن کے پاس رہنے کے لیے ایک گھر میں 8-10 لوگوں کی گنجائش ہوتی تھی، ایک کمرے میں وہ اپنی زندگی گزار رہے ہوتے تھے اور وہ میرے گائیڈنس کے ذریعے، میرے موٹیویشن کے ذریعے تعلیم حاصل کر کے اب وہ اس مقام پر پہنچے ہوئے ہیں کہ وہ نہ صرف اپنے لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں بلکہ انہوں نے میری طرح نئی نسل کو موٹیویٹ کرنے کا کام بھی شروع رکھا ہوا ہے۔ پولیس کا شعبہ ہو، کسٹمز ہو، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہو، ڈاکٹر ہو، میڈیکل سائنس ہو، ٹیچنگ کے شعبے ہوں، ان تمام شعبے میں میرے شاگرد کام کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر بننے کے بعد انسان کی زندگی مصروف ہو جاتی ہے، صبح ڈیوٹی پر جانا، ڈسیبلٹی کے ساتھ کام کرنا،
کئی گھنٹوں تک بیٹھنا ایک بڑا اذیتناک مرحلہ ہوتا ہے، لیکن الحمدللہ میں نے اپنے تمام ٹاسک، کسی سے میں نے منہ نہیں موڑا، بلکہ وہ ٹاسک میرے بڑھتے ہی چلے گئے، اور آج بھی میں کوئی دن ویک میں چھٹی نہیں کرتا، ہاسپٹل جاتا ہوں، اس کے بعد میں بغیر آرام کیے ہوئے فلینتھراپک ایکٹیویٹیز میں شامل ہوتا ہوں، ٹیچنگ کرتا ہوں، لوگوں کو ٹریننگ دیتا ہوں، اور پھر شام کے چند گھنٹے کے لیے کچھ مریضوں کا ٹریٹمنٹ کرتا ہوں۔ الحمدللہ میرے پاس اس قسم کے مریض جو چاروں ہاتھ پیروں سے ناکارہ ہو چکے ہوں، میڈیکل ٹرمینالوجی میں کوادریپلیجیا کہا جاتا ہے، واٹ ایور جو بھی کاز ہو، پاکستان میں موجود جو بڑے بڑے ہاسپٹلس ہیں، جن میں کہ آغا خان ہاسپٹل کراچی، لیاقت نیشنل کراچی، اس کے علاوہ نواب شاہ کے بڑے ہاسپٹلس، حیدرآباد کے بڑے ہاسپٹلس، وہاں جو سہولیات موجود ہیں وہ ان کے ٹریٹمنٹ کمپلیٹ ہونے کے بعد بھی جب انہیں گھر بھیجا جاتا ہے کہ اب آپ جا کے بس ان کی خدمت کریں اور ان کے آرام کا خیال رکھیں اور دعا کریں کہ ان کی زندگی بہتر طریقے سے پوری ہو جائے۔ وہ لوگ بھی میرے پاس آئے، اور وہ تھوڑے عرصے کی محنت کے بعد، تھوڑا عرصہ اس لیے کہ اگر ایک آدمی 1 سال سے کم وقفے میں وہ چاروں ہاتھ پیروں سے کام کرتا ہوا یہاں سے جاتا ہے، خود چلتا ہے، خود اپنا کام شروع کر دیتا ہے، گھر کے کام کاج کرتا ہے، یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہوتی ہے۔ تو یہ میرے پاس اس طرح کے مریض مستقل بنیادوں پر آ رہے ہوتے ہیں، اور مجھے اس میں ٹائم اتنا دینا پڑتا ہے کہ ایک مریض میرے پاس تقریباً 5 گھنٹے ایوریج اسٹے کرتا ہے۔ میں 2 یا 3 مریضوں سے زیادہ نہیں دیکھ سکتا، کیونکہ 3 مریض کا مطلب بھی یہ ہوتا ہے کہ تینوں کو آپ 5 گھنٹے تک کئی قسم کے ٹریٹمنٹ دے رہے ہوتے ہیں۔ ریہیب کرنا ایک بہت ہی مشکل مرحلہ ہوتا ہے، صبر آزما مرحلہ ہوتا ہے، اور مریض کو اس طرف راغب کرنا وہ بھی ایک مشکل مرحلہ ہوتا ہے۔ لیکن جب مریض یہ دیکھتا ہے کہ مجھے یہاں فائدہ ہوتا ہے، تو اگر اس کا ٹریٹمنٹ 6 ماہ میں کمپلیٹ ہو گیا تو آگے کے 6 مہینے تک وہ اپنی مرضی سے آ رہا ہوتا ہے۔ آپ یہ اندازہ لگائیے کہ 5 گھنٹے ایک مریض کو آپ دے رہے ہیں تو اس کے ایکسپنسز کتنے آنے چاہیے۔ میرے سینٹر کا دروازہ وہ ہمیشہ مریض کے لیے کھلا ہوتا ہے، جس میں فیس کی بات کی حیثیت وہ بالکل آخر کی ہوتی ہے۔ پہلی حیثیت یہ ہوتی ہے کہ مریض کے پاس فیس ہے یا نہیں ہے، لیکن اسے پتہ ہے کہ اس کا ٹریٹمنٹ میں کر سکتا ہوں، تو میں اسے بالکل ٹائم دیتا ہوں، اور جتنے عرصے تک اس کا ٹریٹمنٹ چلتا ہے وہ میں کرتا ہوں۔ میں اپنے لوگوں کو جب دیکھتا ہوں تو اس میں ایک چیز اہم مجھے یہ نظر آتی ہے کہ پولیس کا شعبہ، یہ لوگ دن رات ہماری خدمت کر رہے ہوتے ہیں، ہماری حفاظت کر رہے ہوتے ہیں، اور انہیں بہت تکلیف ہوتی ہے، ان کی تکلیف کا خیال بھی رکھا جانا چاہیے۔ میں نے اپنی طرف سے یہ آفر کی کہ پولیس کوئی بھی کاپ ہوں یا آفیسرز ہوں، تھرو آؤٹ میں نے ان کا ٹریٹمنٹ فری کرنے کی آفر کی، جس کو کہ ہمارے AIG صاحب ڈاکٹر جمیل احمد نے انڈورس کیا، اور ایک لیٹر ایشو کر کے سندھ کے تمام SSP صاحبان کو اور تھانوں میں وہ بھیجا گیا، اور میرے پاس الحمدللہ ہر روز مختلف پولیس ڈپارٹمنٹ سے لوگ آ رہے ہوتے ہیں، اور ان کا ٹریٹمنٹ میں فری کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ جو استاد کا شعبہ ہے وہ بڑا ایک احترام کے قابل شعبہ ہے۔ ٹیچرز، یونیورسٹی کی ٹیچرز، اسکول کے ٹیچرز، کالج کے ٹیچرز، ان کے لیے بھی میری سروسز میری میڈیکل سینٹر میں میری طرف سے بالکل مفت آفر کی جاتی ہیں، ان کی میں کوئی کنسلٹنگ چارجز نہیں لیتا۔ یہ تمام چیزیں میں اس جذبے کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں کہ میں ایک ویل چیئر استعمال کرتا ہوں، میں کھڑا نہیں ہوتا، مجھے تکلیف ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا علم دیا، تو اس علم سے میرے لوگوں کو ایک فائدہ پہنچنا چاہیے۔ ہمارے یہاں سائیکو تھراپسٹ کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، جبکہ اس طرح کے بیمار لوگوں کے ٹریٹمنٹ میں سب سے زیادہ کردار سائیکو تھراپسٹ کا، کوگنیٹیو بیہیورل تھراپسٹ کا ہوتا ہے۔
وہ لوگ ایسے مریضوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں اور ان کے مرض کو ختم کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں، اور پھر وہ لوگ ہمارے معاشرے کا ایک ایکٹیو حصہ بن سکتے ہیں اور بن رہے ہیں۔ لیکن ہمارے یہاں اس طرح کے اداروں کی بہت کمی ہے یا موجود ہی نہیں ہے۔ میری خواہش یہ ہے، میں کوشش کر رہا ہوں کہ اس طرح کے ادارے اپنے پورے ملک میں پھیلاؤں۔ مجھے مختلف جگہوں سے انویٹیشن ہوتی ہے لیکچرز دینے کی، اس طرح کی خدمات کرنے کی، اور میں یہ خدمت کرنے کے ساتھ ساتھ کوشش کرتا ہوں کہ اپنے ساتھ کسی کو ایفیلیٹ کروں، اور نہ صرف سندھ بلکہ پنجاب، بلوچستان اور KP کے ہر جگہ پر اپنے یہ میں نے برانچ سسٹم شروع کرنے کا ارادہ کیا ہوا ہے، اور انشاءاللہ تعالی میں یہ تمام کام کرتا رہوں گا۔ میں اپنے نوجوان نسل کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ملک کی ترقی کیا ہوتی ہے، ملک کیا ہے؟ بھائی ملک آپ لوگوں سے ہے، آپ خود ایک ہمارا معاشرہ بنا رہے ہیں۔ جب آپ بہت اچھے ہیں، آپ کے پاس ٹیلنٹ ہے، آپ کے پاس دماغ ہے، اور آپ آگے بڑھنا چاہتے ہیں، تو آپ جب اچھے ہو گئے، کام کر لیا آپ نے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی تمام چیزوں سے نوازے گا اور آپ کے ملک کو بھی ترقی کی راہ پہ گامزن کرے گا۔ میں اپنی یوتھ کو ایک اہم ترین بات یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے موقع دیا دنیا کے بہت سارے ملکوں کے بچوں سے ملاقات کرنے کا۔ خاص طور پر ویسٹرن کنٹریز کے جو بچے ہیں، ان کے پاس ہر طرح کی سہولتیں موجود ہوتی ہیں۔ اب سے نہیں، میں تقریباً پہلی مرتبہ 40-45 سال پہلے باہر گیا، تو وہ سہولتیں جو 45 سال پہلے وہاں بچوں کے پاس تھی، وہ ہمارے بچوں کے پاس آج بھی نہیں ہیں۔ لیکن میں جو کمپیریزن میں بات کرنا چاہتا ہوں، اس سے آپ کو یہ خوشی ہوگی کہ یہ میری یوتھ، جس میں کہ 10 سال کی عمر سے اور 18 سال 20 سال کی عمر تک کے بچے ہیں، کہ ہم اور ہمارے بچے کسی بھی طور امریکہ میں پیدا ہونے والے بچوں سے، یا یورپ کے کسی ملک میں پیدا ہونے والے بچوں سے، یا برطانیہ جس کی کہ حکومت میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا، وہاں رہنے والے اور وہاں پڑھنے والے بچوں سے کسی صورت کم نہیں ہے۔ اور فیسلٹیز کا فقدان ہونے کے باوجود آپ لوگ اتنا کام کرتے ہیں کہ بہت ساری فیلڈ میں ان بچوں کو ان کے ملک میں جا کے آپ ہرا دیتے ہیں۔ تو میں آپ سے یہ بتانا چاہتا ہوں، کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے آپ کو کبھی بھی کمتر نہ سمجھیں، اپنے اندر ایک ہمت پیدا کریں۔ یہ جو وقت ہے، یہ وقت آپ کا سونے کے ذرات سمجھیں آپ، کہ 1 سیکنڈ میں 10 سونے کے ذرات ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ نے چند منٹ بھی ضائع کیے ایک دن میں، تو آپ یہ سمجھیں کہ آپ نے لاکھوں روپے کا سونا برباد کر دیا۔ اور آپ اپنے اس ٹائم کو صحیح معنوں میں استعمال کرتے ہوئے اپنے آپ کو انتہائی ترقی کی بلندیوں پر لے جا سکتے ہیں۔ ہمارے یہاں اچھے استادوں کی کمی نہیں ہے، اچھے مینٹرز کی کمی نہیں ہے۔ آپ کا تعلق کسی بھی شہر سے ہو، کسی بھی گاؤں سے ہو، آپ کو اپنے مطلب کے لوگ وہاں ملیں گے۔ اگر آپ خواہش رکھتے ہیں آگے بڑھنے کی، تو آپ اپنے اندر جذبہ پیدا کریں، ایسے لوگوں کو ڈھونڈیں جو آپ کی رہنمائی کر سکیں، اور رہنمائی کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کو کسی اچھے مقام پر لے کے جائیں۔ جب آپ لوگ بڑے ہوں گے اور آپ سب کے سب ٹاپ لیول کے لوگ ہوں گے، آپ مجھے بتائیے ملک کیا ہوتا ہے؟ کیا یہ زمین کا نام ہے؟ یہ جگہ کا نام ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ آپ کے پاس تو اللہ تعالیٰ نے زمین بھی ایسی دی ہے کہ اس میں صحرا، پہاڑ، دریا، برف، گرمی، سردی، ہر چیز آپ کے پاس موجود ہے۔ لیکن یہ ساری چیزیں اس وقت زیادہ اچھی لگیں گی جب آپ کے پاس ایک بہت بہترین قسم کا ٹیلنٹ ہوگا، اور وہ ٹیلنٹ جب آئے گا کہ آپ اپنا وقت موبائل میں ضائع نہ کریں، فلمیں دیکھنے میں ضائع نہ کریں، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے گپیں لگانے میں ضائع نہ کریں۔ آپ اپنے آپ کو ٹیکنیکل بنائیے، آپ اپنے آپ کو تعلیمی بنائیے، آپ اخبار پڑھیے، آپ حالات حاضرہ سے واقف رہیے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، دنیا کے دوسرے بچے آگے کیسے بڑھ رہے ہیں، آپ ان کے ساتھ کمپیٹ کیجئے،
ان کے ساتھ رابطے کیجئے۔ اب تو یہ کہ نیٹ نے آپ کو ایک موقع فراہم کیا ہے کہ آپ دنیا کے کسی بھی بچے کے ساتھ دوستی کر کے اپنے خیالات ایکسچینج کر سکتے ہیں، اپنی پڑھائی ایکسچینج کر سکتے ہیں، اسکالرشپس حاصل کر سکتے ہیں۔ تو آپ یہ تمام چیزیں اپنے لیے اپنا حق سمجھ کے لیجئے کہ آپ اگر کام کر رہے ہیں تو کسی پر احسان نہیں ہے، کام کرنا تو آپ کا بنیادی فریضہ ہے۔ آپ کام کیجئے، اپنے آپ کو سپورٹ کیجئے، اپنے ماں باپ کی عزت کیجئے اور کام کر کے اپنے ماں باپ کی خدمت کیجئے، ان کو آسانیاں پیدا کیجئے۔ قرآن شریف میں لکھا ہے کہ آپ اپنے والدین کو اف بھی نہ کہیں۔ جو بچہ اپنے والدین کا اوبیڈینٹ ہے، کوئی بھی والدین یہ نہیں چاہتے کہ میرا بچہ کسی سے پیچھے رہے۔ آپ یقین کیجئے کہ آپ کو آپ کے والدین کی دعائیں اور آپ کی اپنی محنت، آپ کے مینٹرز کی آپ کے اوپر توجہ، وہ آپ کو آسمان میں ستاروں کی طرح چمکائے گی۔ اور یہ نہیں سمجھے کہ ہم لوگ تیسری دنیا کے غریب ملک سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ غریب امیر کیا ہوتا ہے بھائی؟ پیسہ اور ذہن یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ جب آپ کا ذہن زیادہ اچھا ہے تو بھائی پیسہ آپ کے پیچھے آئے گا، آپ پیسے کے پیچھے مت بھاگیے، پیسہ آپ کے پیچھے بھاگے گا۔ تو آپ جب تھوڑے سے کام کر کے غلط طریقے سے زیادہ پیسہ حاصل کرتے ہیں، اس کا انجام جو آخر میں دیکھیں گے وہ بہت برا نکلتا ہے۔ آپ اپنے تعلیمی معیار کو، اپنے ذہنی معیار کو بڑھانے کے پیچھے بھاگیں۔ آپ کو دنیا کی ساری سہولتیں اللہ آپ کے قدموں میں ڈال دے گا۔ اپنے اوپر بلیو رکھیں، اللہ پر بلیو رکھیں، اپنے والدین کی دعائیں لیں۔ اللہ جو ہے اپنے اولاد کے لیے کی گئی دعا والدین کی وہ کبھی بھی رد نہیں کرتا۔ تو میرا آپ سے آخر میں بس یہی کہنا کہ محنت کیجئے، بڑوں کی عزت کیجئے اور کامیاب ہوئیے۔